علیکم۔ غلام رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لٹریچر قدیم زمانہ میں جب لکھا گیا چاہے وہ پتھروں پر تھا، پتھروں پر آرٹ بنایا جاتا تھا، جس میں سکھایا جاتا تھا کہ قتل کیسے کرتے ہیں، کسی جانور کو بچاؤ کیسے کرتے ہیں، یا ایون اپنا جو کھانا ہے اسے محفوظ کیسے کرتے ہیں۔ تو پھر لکھائی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی، تو یعنی کہ اس میں شاعری بھی آ گئی، اس میں کہانیاں بھی آ گئیں، اور اس میں نیوز بھی آ گئی۔ تو وہ بھی وہی ہوتی تھی یا وہی ہٹ ہوتی تھی جس کو لوگ پسند کرتے تھے۔ اب لوگ کس کو پسند کرتے ہیں؟ لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں، اس کہانی کو جس کہانی میں ان کی خواہشات کا اور ان کے ایموشنز کا، فیلنگز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ ایسا سمجھیں کہ جب آپ کوئی کہانی سنتے ہیں تو آپ کا دل رونے کو چاہ رہا ہے تو آپ کو رونا آنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کامیڈی دیکھ رہے ہیں، کامک مووی ہے، کامک ڈرامہ ہے، تو آپ کو ہنسی آنی چاہیے۔ تو یہ کتھارسس ہے آپ کا، اس سے آپ کے جو کیمیکلز ہیں وہ ریلیکس کرتے ہیں، اور آپ کو یعنی کہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ صحیح؟ لیکن چونکہ اب جو دور ہے وہ بہت تیزی سے بدل چکا ہے۔ اب آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے جس میں مختلف ایپس آپ کے موبائل کے اندر ہیں، اور یہ موبائل جس کے پاس بھی ہے، اگر آپ خرید سکتے ہیں تو آپ کو سب کچھ اویلیبل ہے۔ صحیح؟ تو اب ہر کوئی بندہ اسے استعمال کر رہا ہے۔ یعنی کہ پہلے آپ نے ایک کتاب لینی ہے تو آپ کو کسی بک شاپ پر جانا پڑے گا، پھر آپ کو پڑھنا لکھنا آنا چاہیے کہ آپ پڑھ سکیں، دیکھ سکیں۔ تو اپنی پسندیدہ بک لے لیتے تھے، یا اگر پھر جیسے ہم نے دیکھا کہ ویڈیو آڈیوز آ گئیں، لوگ گانا کیسٹ وغیرہ لینے جاتے تھے یا ویڈیو فلم لینے جاتے تھے، پوسٹر دیکھتے تھے، پھر اس کے بعد پسند فرماتے تھے اور اپنی مووی جو تھی وہ لے جاتے تھے۔ لیکن اب بھی دیکھیں کہ آپ کے موبائل کے اندر ہر چیز ہے۔ تو آپ ٹک ٹاک بھی استعمال کر رہے ہیں، آپ اسنیپ چیٹ بھی، آپ انسٹا بھی، آپ فیس بک بھی، آپ یوٹیوب بھی، آپ لائیو بھی دیکھ رہے ہیں لوگوں کو۔ اس کے علاوہ آپ کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھ رہے ہوں گے جو بتانا ضروری نہیں ہے یہاں پہ۔ اب چونکہ یہ ڈیجیٹائزیشن ہے، ڈیجیٹل دور ہے، تو اس میں آپ کا جو فٹ پرنٹس ہیں وہ بنتے جاتے ہیں، اور آپ کے جو فٹ پرنٹس ہیں کہ آپ یعنی کہ آپ کا موبائل جو ہے وہ بتاتا رہتا ہے کہ آپ رات کو، دن کو، کس وقت کتنا چلے، کتنا آپ نے کس ایپ کو دیکھا، اور کس کس چیز کو آپ نے لائک کیا، کس پہ آپ کی آنکھیں جو ہیں، یہ جو ریٹینا ہوتا ہے یہ کہاں پر زیادہ اس نے انجوائے کیا۔ تو یہ ساری جو انفارمیشن ہے، ڈیٹا جو ہے وہ بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیسز بنی ہے، ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہاں پر، تو وہاں پر اکٹھا ہوتا رہتا ہے۔ اب چونکہ کافی سال گزر چکے ہیں تو اب جو الگوریدمز ہیں وہ کافی میچور ہو چکے ہیں۔ تو وہ الگوریدم جو ہے وہ کرتا کیا ہے، پھر ڈیٹا انالیسس ہوتا ہے، اس کا انالیسس کے بعد یہ چونکہ ان کا تو کاروبار ہے بھائی، آپ کی انجوائمنٹ ہے یا آپ ٹائم پاس کرتے ہیں، جو بھی آپ اسے لے کر انفارمیشن کے لیے کرتے ہیں، جیسی بھی آپ کی سوچ ہے کہ میں تو اس لیے یہ ایپس ڈاؤن لوڈ کی اور میں اس لیے استعمال کرتا ہوں۔ لیکن جن کی یہ ایپس ہیں ان کا یہ کاروبار ہے، ان کا بزنس ہے، تو وہ آپ کے فٹ پرنٹس کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو پسند کیا ہے، تو پھر اس طرح کی جو فیڈ ہے آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے، یہ ہم سے ہے تو یہ ہائیبرڈ معاشرہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ڈفرینٹ کلچرز ہیں یہاں پہ۔ آپ 2 4 6 کلومیٹر آگے پیچھے ہوں تو لوگوں کی جو ہے نا زبان میں فرق آ جاتا ہے، کھانے پینے میں فرق آ جاتا ہے، اور پہننے میں فرق آ جاتا ہے، اور جو ان کے بلیوز ہیں، وہ بلیف سسٹم ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے جاتے ہیں۔
और कुछ छतर छाया ऐसी نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ اب یہ ایسے ہی ہونا ہے جیسے مطلب دوسری کنٹریز ہیں جہاں پر ڈکٹیٹر ہیں. تو چونکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے تو ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے چیزیں کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جن چیزوں کو آپ پسند نہیں بھی کرتے، مطلب آپ ایک ریلیجیس پرسن ہیں تو آپ نہیں دیکھنا چاہتے کسی کا ڈانس، لیکن آپ کو جو پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈانس ہے تو مطلب آپ اس لنک پہ چلے جاتے ہیں، آپ دیکھتے بھی ہیں، آپ اسے برا بھی کہتے ہوں گے، آپ کمنٹ بھی کر رہے ہوں گے کہ یہ بہت بری چیز ہے، لیکن یہ آپ کا فٹ پرنٹ ہے. آپ ڈس لائک کریں گے، لائک کریں گے، دیکھیں گے، ٹائم اسپینڈ کریں گے، تو یہ آپ کا فٹ پرنٹ ہے ان کے لیے. تو آپ کو ویسی فیڈ ملنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. تو اب جو میں نے پہلے کہا کہ جو لٹریچر ہے، جو سوشل میڈیا ہے، از اے میرر آف دا سوسائٹی، یعنی کہ آئینہ ہے معاشرے کا. کوئی بھی لٹریچر کا جو بھی میڈیم ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہی کیوں نہ ہو، لوگ ڈانس کرتے ہیں، گانا گاتے ہیں، ریسیپیز شیئر کرتے ہیں، اپنے ٹریول ولاگ بناتے ہیں، بہت اچھے اچھے کام بھی ہوتے ہیں. تو جو بندہ اپنی پسندیدہ چیزوں پر ہی جاتا ہے اور باقی چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے، یا کہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ناٹ انٹرسٹڈ، یا ڈس لائک کر دیتا ہے، یا مطلب اس کو یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے یہ فیڈ میں مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، اس کے کچھ آپشن ہیں. تو ہر جو بندہ ہے وہ تو ایسا نہیں کر سکتا. صحیح ہے. اب ہوتا کیا ہے جو لوگ کانٹینٹ بنانے والے ہیں، وہ کانٹینٹ بنانے والے ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیسی ویڈیو، جو ایک ڈانس کی ویڈیو ایک لڑکی کی، یا کوئی بدتمیزی کی ہے، یا کوئی اس میں تھوڑی ولگیرٹی ہے آپ کے مطابق، تو آپ اس سے دیکھتے تو ہیں. تو ان کو جو کانٹینٹ کریٹر ہیں ان کو یہ فیڈ بیک ملتا ہے کہ لوگوں کا جو ٹرینڈ ہے وہ لوگ پسند یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ملینز میں ویوز جا رہے ہیں اور کمنٹس اتنے ہو رہے ہیں. تو وہ لوگ جسے آپ پسند کرتے ہیں نہیں کرتے، وہ آپ کے کلچر کے خلاف ہے یا نہیں ہے، وہ پیسے کما رہا ہوتا ہے. تو پھر دوسرے کانٹینٹ کریٹر بھی ویسا ہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں چونکہ شاید آپ کو آگاہی نہیں ہے اس بات کی کہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو لوگ کانٹینٹ کریٹ کرنے والے ہیں، کیونکہ اتنا برا کہنے کے باوجود بھی، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر بھی لڑکیاں آگے ڈانس کرتی ہیں اور لڑکے بھی ڈانس کرتے ہیں، اور ولگر زبان بھی بولی جاتی ہے اور ولگیرٹی پلائی بھی جاتی ہے. مطلب بہت ساری ایسے کام کیے جاتے ہیں جو آپ کے معاشرے میں ٹھیک نہیں، یا آپ کو ٹھیک نہیں لگتے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے معاشرے کا بیلنس خراب ہوتا ہے. صحیح. یا شراب کو یا دوسری ایسی چیزوں کو، جیسے مطلب بچوں کے ساتھ برے بد فعلی ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے کہ اس طرح کا کانٹینٹ کریٹ نہ ہو، تو آپ کو اس کانٹینٹ کو اگنور کرنا ہے اور اب کر دینا ہے کہ بھائی میں نہیں دیکھوں گا، چاہے یہ اچھا ہے یا برا ہے، کچھ بھی ہے. تو آپ کو یہ اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. اب جیسے یہ مناحل ملک والا، اس طرح کہ دوسرے بہت سارے جو ہے نا وہ ایشوز ہو چکے ہیں پہلے بھی، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو کانٹینٹ بنا کے آپ کے لیے آپ اسے اچھا کریں یا برا کہیں، تو وہ تو پیسے کما رہی تھی، اور پھر اس کو لگتا ہے کہ یہ تو مطلب اس کی جو اگلی لمٹس ہیں وہ وہاں تک جانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر. اب یہ بھی لوگ جو ہیں وہ ان اویئر ہیں ان چیزوں سے کہ جب بھی آپ کو فیم یا ملتی ہے تو اس میں آپ کو کس طرح سے چلنا ہے چیزوں کو لے کے، مطلب کہاں تک ٹھیک ہے، یا کیا لمٹ ہے، کہ کیا مطلب میں نے شٹ اپ کال کہاں دینی ہے، یا میں نے اتنے میں کر لینا کہ ہاں میں اتنے تک گزارا کر لوں گی یا کر لوں گا. اور میچورٹی کے لیول جو ہے نا، کیونکہ یہ ایک پورا ایک وہ انڈسٹری بن چکی ہے، تو اس میں آپ نے لیکن کہیں تو آپ نے رکنا ہے تھوڑی دیر، وہاں پر آپ نے کام کرنا ہے، پھر آپ نے آگے جانا ہے، پھر کام کرنا ہے. تو ان سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں اور ان غلطیوں کو یہ بھگتتے ہیں، چاہے یہ خود ریلیز کریں یا کوئی کرے، ہے تو چیز یہ غلط، یا یہ فیک ہے، اے آئی یوز ہوئی ہے تو پھر بھی غلط ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ ان چیزوں کو اگنور کریں اور ان سے آگے جانا چاہیے، کیونکہ جو آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کے جو وہی دکھایا جائے گا آپ کو
اور اس طرح سے آپ کی جو نسل در نسل چیزیں ہیں ہم تک وہ چیزیں پہنچیں جو ہم نہیں پہنچانا چاہتے ہیں. صحیح. تو لٹریچر, میڈیا, اینی تھنگ which we like to, which we use to express our feelings, our emotions, our experiences, it's called it's a reflection of society. تو بس آپ خوش رہیں اور چیزوں کو ویسے لے کے چلیں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ویسا نہیں ہونا چاہیے, تو پھر اس کو اگنور کرنا پڑے گا آپ کو, اور اپنے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ ان کو اپنے قابو میں رکھیں. صحیح جی. بہت شکریہ. یہ ایک بات تھی جو میں کہنا چاہ رہا تھا کافی دنوں سے, تو میں نے مناسب سمجھا تو میں نے کر دی. امید ہے آپ پوری سن لیں گے اور اسے لائک شیئر کریں گے اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے. تھینک یو.